اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا، اس لیے آپ کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ اس زمین کو انسانوں سے آباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ زمین پر زندگی شروع ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل فرشتوں پر اپنا ارادہ ظاہر فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب فرشتوں سے فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا نائب۔ فرشتوں کو یہ فرمان سن کر تعجب ہوا، انہیں اللہ تعالیٰ کے ارادے پر اعتراض نہیں تھا۔ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار مخلوق ہیں، کسی صورت بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ بجا لاتے ہیں، لیکن وہ حیران اس لیے تھے کہ عبادت کے لیے تو وہ کم نہیں تھے، پھر اسی نئی مخلوق کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے ہمارے رب کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر بات کو جانتا ہے، خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات بھی طے ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء اکرام، اولیاء اللہ، نیک، صالح، زاہد، عابد اور اسی سے محبت کرنے والے لوگ بھی پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا تھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو برے کام کریں گے، ناحق لوگوں کو قتل کریں گے، چوری کریں گے، رشوت لیں گے، جھگڑا کریں گے، زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ جھگڑا کرنے والے لوگ تو اچھے نہیں ہوتے، جو لوگ لڑتے جھگڑتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو کس طرح پیدا فرمایا؟ ہاں بیٹا، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی کے ایک مٹھی سے پیدا فرمایا۔ اسی مٹھی بھر مٹی کو تمام زمین سے لیا۔ اس مٹی میں ہر قسم کے ذرات شامل تھے، سفید رنگ، سیاہ رنگ اور درمیانی رنگ والی مٹی لیے گئی۔ اسی طرح کچھ مٹی نرم زمین سے لی گئی اور کچھ سخت سے، پھر اسی مٹی کا گارا بنایا، پھر اسی گارے کی ایک صورت تیار کی، یہ صورت آدمی کی تھی، پھر اسی میں اپنے روح پھونکی، اسی طرح ان میں زندگی آ گئی، وہ حرکت کرنے لگے۔ مٹی کی اسی مٹھی میں چونکہ تمام اقسام کی مٹی شامل تھی، اس لیے دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے یا ہوں گے سب مختلف رنگوں اور مختلف مزاجوں کے ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو ایسی مٹی کی مٹھی سے پیدا فرمایا جس کو تمام زمین سے لیا گیا تھا، اس لیے سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں وہ تمام خصوصیات ہیں۔ جتنی قسم کے رنگوں والی مٹی آپ کے جسم میں لگائی گئی، آپ کی اولاد میں اتنے ہی رنگ پائے جاتے ہیں، کوئی سفید رنگ کا ہے، کوئی گندمی رنگ کا ہے اور کوئی کالے رنگ کا ہے، کوئی اچھا کوئی برا، کوئی نرم دل اور کوئی سخت مزاج۔ جان تو آپ کہہ رہے تھے کہ تخلیق آدم کے وقت فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ تو ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ چونکہ فرشتے تخلیق آدم کی حکمت سے ناواقف تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ تخلیق آدم کا مقصد اور فرشتوں پر ان کی فضیلت و برتری واضح کر دی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے چھوٹے بڑے تمام اشیاء کا نام سکھا دیا اور پھر فرشتوں کے سامنے ان تمام چیزوں کو پیش کر کے فرمایا ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، پھر پیش کیا انہیں فرشتوں کے سامنے اور فرمایا بتاؤ
تو مجھے نام ان چیزوں کے اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ فرشتے ان چیزوں کے نام بتا نہیں سکے، خاموش رہے، انہیں پتہ نہ چل سکا کہ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ آخر انہوں نے عاجزی و انکساری سے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کی، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ عرض کرنے لگے ہر عیب سے پاک تو ہی ہے، کچھ علم نہیں ہمیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہے، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم تو انہیں ان چیزوں کے نام بتا دو۔ تو آدم علیہ السلام نے ان تمام اشیاء کے نام بتائی۔ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی وسعت علم اور اپنے عجز کا اعتراف کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ علم کی بہت اہمیت ہے۔ ہماری مس بتا رہی تھی کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اس کے لیے پرندے اور مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ علم پیغمبروں کی میراث ہے اور مال فرعون، حامان، شداد اور نمرود کے مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے مگر علم بڑھتا ہے۔ مال کی حفاظت انسان خود کرتا ہے لیکن علم انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ دیکھو نہ یہ عزت و سرفرازی علم ہی کے سبب تو ہے اور بغیر علم کے بھی کوئی زندگی ہے۔ علم ہے انسان ہے، علم جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی۔ ہاں میں بتا رہا تھا کہ آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ لیکن سجدہ تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو بھی نہیں کیا جاتا۔ ہاں یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا۔ سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ فرشتوں کو سجدہ تعظیمی کا حکم دیا گیا تھا، یہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا۔ جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے آپ کے بھائیوں نے تعظیماً سجدہ کیا تھا، اس کا تفصیل ذکر ہم یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کریں گے۔ یہاں بس اتنا سمجھ لو کہ ہمارے نبی کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، پچھلے شریعتوں میں جائز تھا۔ غرور کی سزا۔ ہاں تو پھر تمام فرشتوں سجدے میں گر گئے سوائے شیطان کے۔ ایک منٹ زنجیر آپ پہ نہ جانے کب سے میٹھی سن رہی تھی۔ پہلے یہ تو بتاؤ شیطان کون تھا؟ کیا وہ بھی ایک فرشتہ تھا؟ ہاں کہ ہاں اس طرح آ رہا تھا۔ چند سے فرشتوں نے دیکھا شیطان ایک جن تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ فرشتوں نے دیکھا کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو وہ دوبارہ سجدے میں گر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس یعنی شیطان سے دریافت کیا، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اے ابلیس تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا؟ کیا تجھے غرور آ گیا یا تو تھا ہی مغرور میں سے؟ تو ابلیس کہنے لگا کہ میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا تھا، اس میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں تھا۔ پھر وہ بھی غرور کرنے لگا، اپنے آپ کو افضل سمجھنے لگا اور گمراہی میں پڑ گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے خاکہ ان میں افضل کون ہے۔ یہ غرور اور تکبر ابلیس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لیے جا رہا اور ضدی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا، ساتھ ہی اس پر لعنت
فرمائی کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم وإن عليك لعنتی إلى يوم الدین، تو جنت سے نکل جا، تو مردود ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ دیکھو آپ نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی تعظیم اور ادب نہ کرنے کی وجہ سے سینکڑوں سال عبادت کرنے والے کو جنت سے نکال دیا گیا۔ نہ صرف یہ کہ نکالا گیا بلکہ ذلت و مرادی کے ساتھ نکالا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ شیطان کی انسان سے دشمنی۔ شیطان نے ایک تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس پر نادم اور شرمندہ ہونے کے بجائے اکڑتا چلا گیا، اور آدم علیہ السلام کے حسد نے اس کو اس قدر گستاخ اور بدتمیز کر دیا کہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا تو نے مجھے اپنی رحمت سے دھتکار دیا ہے اس آدم کی وجہ سے، اچھا تو پھر مجھے اتنی مہلت دے، قیامت تک دے کہ میں اس کی اولاد کو بہکاؤں، ان کو آپس میں لڑاؤں، انہیں تیری نافرمانی پر اکساؤں، ان میں نفرت بغض کینہ پیدا کروں اور انہیں قتل و غارت گری پر لگا دوں۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک من المنظرین، بے شک تو مہلت دیے ہوئے میں سے ہے۔ جب ابلیس کو معلوم ہو گیا کہ اسی قیامت تک کی مہلت مل گئی ہے تو اکڑ کر کہنے لگا اے اللہ، میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں آدم کی اولاد کو ضرور بہکاؤں گا، انہیں ہر سمت سے گھیر کر گناہوں کی طرف لاؤں گا، ان کے ذہنوں میں شکوک شبہات کے کانٹے چبھاؤں گا، حرام چیزوں کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کروں گا، یہاں تک کہ یہ تیری نافرمانی کریں گے اور تیری نعمتوں کا انکار کریں گے۔ البتہ تو نیک ہوگی، مخلص ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، تیرے نبیوں اور رسولوں سے سچی محبت کرنے والے ہوں گے، انہیں میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ اس وقت سے ابلیس انسان کا دشمن ہے اور اسی کوشش میں مصروف رہتا ہے کہ کسی طرح انسان کو گمراہ کر دے، ان کے درمیان نفرتیں پیدا کر دے، ان کو اچھے کاموں سے بھٹکا کر برے کاموں پر لگا دے اور ان سے جھوٹ، غیبت، حسد، تکبر، غرور، چوری اور دیگر برے کام کروائے تاکہ انسان جنت میں نہ جا سکے اور جہنم کا ایندھن بن جائے۔ اور وہ تو یہ شیطان کا مقصد کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو جہنم کی آگ میں دھکیل دے۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا اور سیدنا آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ جنت میں رہے، اور سیدنا آدم علیہ السلام کی انسیت کے لیے آپ کے بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پہلی محفل۔ ایک بہت اہم بات تو میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی پشت سے ان کے تمام اولاد جو قیامت تک آنے والی تھی سب کے ارواح کو باہر نکالا اور تمام اولاد آدم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے بیک آواز ہو کر کہا قالوا بلا، کیوں نہیں اے ہمارے رب۔ اس کے بعد ایک خاص محفل منعقد ہوئی جسے پہلے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کہا جا سکتا ہے، جس میں صرف تمام انبیاء کرام علیہم السلام مدعو تھے۔ ان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، معلوم ہے کس چیز کا عہد؟ نہیں جان لینا چاہیے۔ قرآن کریم نے اس کا ذکر کر اس طرح کیا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور یاد کرو جب لیا اللہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے پختہ وعدہ کے قسم تمہیں اس کی
جو دوں میں تم کو کتاب اور حکمت سے بھری تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تصدیق کرنے والا ہو ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں تو ضرور ایمان لانا اس پر اور ضرور مدد کرنا اس کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم نے اقرار کر لیا اور اٹھا لیا تم نے اس پر میرے بھاری ذمہ۔ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر جو کوئی پھرے اس پختہ عہد کے بعد تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ شیطان کا فریب۔ اچھا تو آدم علیہ السلام جنت میں رہتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جتنا چاہو کھاؤ پیو مگر فلاں درخت کا پھل مت کھانا۔ وہ کس چیز کا درخت تھا اس کے بارے میں کوئی واضح بات نہیں ملتی کہ وہ کس چیز کا درخت تھا۔ بعض علماء کرام نے خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا، بعض نے کہا ہے کہ انجیر کا درخت تھا، بعض نے کہا ہے کہ انگور کا درخت تھا۔ بہرحال وہ جس چیز کا بھی درخت تھا اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اس کے پاس جانے سے منع فرما دیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، ان کی زندگی آرام و سکون سے گزرنے لگی۔ وہ جنت کے پھل کھاتے، اس میں بہنے والے دودھ اور شہد کی نہروں سے لطف اندوز ہوتے تھے، جنت کی خوبصورت سیرگاہوں میں گھومتے پھرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کرتے تھے اور اس کی عبادت کرتے اور اس درخت کے قریب بھی نہ جاتے جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا تھا۔ یہ سب دیکھتا اور دل ہی دل میں پیچو تاب کھاتا مارے غصے کو اس کا برا حال ہو گیا، اس کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے، پھر بری طرح تلملانے لگا، آخر اس نے رہا نہیں سکا، اس نے یہ طے کر لیا کہ ان کو جنت سے ضرور نکلواؤں گا۔ ایک دن ان کے پاس آیا اور بھولی شکل بنا کر کہنے لگا تم دونوں کو کیوں دیکھتا ہوں کہ تم آرام و سکون کی زندگی بسر کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا ہاں الحمدللہ ایسا ہی ہے، اللہ کا شکر ہے، تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اب شیطان نے کہا اب تمہیں اس درخت کے بارے میں نہیں بتاؤں جس کے پھل کو کھا کر تم ہمیشہ کے لیے جنت کے باسی بن جاؤ گے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سے درخت کا پھل ہے؟ شیطان نے اس درخت کی طرف اشارہ کیا جس کو ان کے لیے ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ ابلیس کی بات سن کر انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس درخت کا پھل نہ کھائیں، ہم اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ جب شیطان نے دیکھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے تو اس نے ان کو پھسلاتے ہوئے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ دونوں نے جواب دیا ہمیں نہیں معلوم۔ ابلیس نے کہا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا تھا کہ اس وقت تمہارا معدہ اس درخت کے پھل کو ہضم نہیں کر سکتا تھا، اب تو تمہیں جنت میں رہتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے اور اگر تم نے اس پھل کو کھا لیا تو تم ہمیشہ اس جنت میں رہو گے، کبھی بھی اس جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اب بھی اس کی بات نہیں مانی، ادھر ابلیس بھی برابر کوشش کر رہا تھا۔ آخر اس نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اپنے بات پر اصرار کیا۔ جب اس نے قسم کھائی تو حضرت حوا کو واقعی یقین ہو گیا کہ یہ سچ بول رہا ہے۔ انہوں نے بھی سیدنا آدم علیہ السلام سے کہا کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا رہا ہے تو جھوٹ تو نہیں بولے گا؟ یہ کہہ کر حضرت حوا نے خود بھی اس درخت کا پھل کھا لیا اور سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی اس درخت کا پھل کھلا دیا۔ آدم علیہ السلام کا زمین پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا تھا جب تک کہ وہ اس درخت سے دور رہے اور اس درخت کے پھل کو نہیں کھایا، آرام و سکون کی زندگی بسر کرتے رہے۔ جنت میں تو آرام ہی آرام تھا، آسائشیں ہی آسائشیں تھی۔ بھوکا کیا چیز سے ہے، پیاس کسے کہتے ہیں، سردی کیا ہوتی ہے، گرمی کسے کہتے ہیں، ڈر کیا ہوتا ہے، غصہ کسے کہتے ہیں، شرمندگی کسی چیز کا نام ہے، لیکن جو نہیں
انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا جنتی لباس ان کے جسموں سے اتر گیا، دونوں سخت پشیمان ہوئے اور جنت کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہ روکا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ تم دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائے ہوئے عاجزی و انکساری سے عرض کیا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تم نے ہمیں معاف نہ کیا تو واقعی ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نیچے اترنے کا حکم دیا۔ قرآن کریم کے الفاظ یہ ہے قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ہم نے حکم دیا کہ اتر جاؤ اس جنت سے سب کے سب، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے پیغام ہدایت تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہمارے آیتوں کو جھٹلا دیا وہ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ بھول تو ہو ہی گئی تھی، مگر آپ اس پر اس قدر شرمندہ ہوئے کہ آنسو کے درمیان بہا دیے۔ دن رات آپ کو آنکھوں سے اشک کا پانی برستا رہا۔ کئی سال اسی طرح گزر گئے، اتنے میں ان کو یاد آیا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تھا اور روح خاص میرے اندر پھونکی تھی، اس وقت میں نے اپنے سر کو عرش کی طرف اٹھایا تو اس جگہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب بندہ ہے۔ اس لیے سیدنا آدم علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی اسألک بحق محمد ان غفرت لی، اے اللہ میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے التجا کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش فرمائی اور وحی بھیجی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہاں سے جانا تم نے؟ انہوں نے تمام ماجرا عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرماتا تو تجھ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ تمام لوگ غور سے سنیے، آپ کے سمجھ میں یہ بات تو آ گئی ہوگی کہ شیطان کیوں انسان کا دشمن ہے اور یہ انسان کو کیوں بہکاتا ہے۔ خبر آگے بھی سنیے۔ زمین پر سیدنا آدم علیہ السلام اور سید حوا علیہ السلام کی زندگی جنت سے بالکل مختلف تھی۔ جنت میں ان کو بغیر کسی محنت کے لباس، کھانا پینا اور دیگر زندگی کے سہولیات میسر تھی، لیکن دنیا میں آ کر ان کے روزی کی تلاش کرنا پڑی۔ تب سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس سید جبرائیل علیہ السلام گندم کے ساتھ دانے لے کر تشریف لائے اور آپ کو دے دیے۔ آپ نے فرمایا یہ کہاں ہے اور اس کا میں کیا کروں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اسے زمین سے بو دیجئے، اسی سے ایک فصل اگے گی، آپ اس کو کٹائی کر کے صفائی کرنا، پھر اس کو پیس کر آٹا گوندنا اور اسی سے روٹیاں بنا کر کھانا۔ آئندہ زمین پر آپ کی اور آپ کی تمام اولاد کی یہی غذا ہوں گی، لہٰذا اب وہ روزی کے لیے کھیتی باڑی کرتے، ہل چلاتے، رہنے کے لیے مکان اور پہننے کے لیے کپڑے حاصل کرنے کے لیے بھی ان کو جستجو کرنا پڑی۔ اسی طرح سیدنا حوا علیہ السلام کے ذمہ گھر کے اندرونی معاملات تھے، کھانا پکانا، گھر کی حفاظت کرنا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، کپڑے سینا وغیرہ، یہ سب کام ان کے ذمہ تھے۔ اسی طرح زمین پر انسان کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا درس دیتے اور انہیں بتاتے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور انہیں اس بات سے بھی آگاہ کرتے کہ شیطان اور اس کے وسوسے سے ہمیشہ خبردار رہنا، یہ انسان کو پھسلا اور بہکا دیتا ہے، اس لیے کہ اس وجہ سے انہیں جنت سے نکلنا پڑا تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو ایک نبی کی بشارت بھی دی تھی۔ کسی نبی کی ام ایمن نے پوچھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اللہ تعالیٰ نے عرش پر پہلے
تو انبیاء اکرام سے جو عہد لیا یاد آیا؟ ہاں ہاں، سورۃ آل عمران کی 82 جو ابھی آپ نے سنائی تھی، تو سیدنا آدم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی دی تھی کہ وہ اس پر کہ وہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، ان پر ضرور ضرور ایمان لانا اور ضرور ضرور ان کے دین کی مدد کرنا۔ اللہ اکبر۔ ان پر ضرور ضرور ایمان لانا اور ضرور ضرور ان کی دین کی مدد کرنا۔ اسی طرح سینکڑوں برس گزر گئے اور اسی دوران انہوں نے زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر خانہ کعبہ بھی تعمیر کیا۔ انہوں نے خود بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اپنی اولاد کو بھی اس کی عبادت کا حکم دیا۔ یہاں تک کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی عمر 1000 برس ہو گئی۔ جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمائش کی کہ میرا جنت کے میوے کھانے کا دل کہہ رہا ہے، تم لوگوں نے خانہ کعبہ میں جاؤ اور وہاں جا کر دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری یہ تمنا پوری فرما دے۔ آپ کے فرزند یہ سن کر خانہ کعبہ کی طرف جانے لگے۔ راستے میں انہوں نے سامنے سے فرشتے آتے ہوئے ملے، جن سے انہوں نے سیدنا آدم علیہ السلام کی فرمائش کا ذکر کیا۔ فرشتوں نے کہا آؤ ہمارے ساتھ، ہم جنت کے میوے ساتھ لائے ہیں۔ چنانچہ یہ سب سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت حوا نے ان فرشتوں کو دیکھ لیا اور پہچان گئے اور سیدنا آدم علیہ السلام سے چمٹ گئی۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرے رب کے فرشتوں کے ساتھ رہنے دو۔ پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، پھر انہوں نے ان کی جنازہ نماز ادا کی اور پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹو، تمہارے لیے بھی یہی طریقہ ہے۔ آگے کیا ہوا؟ انسان اسی زمین پر کیسے رہا اور ہولناک طوفان کا عذاب کیوں آیا؟ حضرت حوا علیہ السلام کو پوری زندگی میں 21 بار حمل ہوا تھا۔ ہر دفعے اس کو 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بچی ہوتی تھی اور ایک بچہ ہوتا تھا۔ ایک وقت کا جمع ہوا بچہ اور ایک وقت کی جمی ہوئی بچی، یہ دونوں دوسرے وقت جمے ہوئے بچے اور جمے ہوئے بچی کے ساتھ نکاح کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، اس لیے کہ انسانی نسل کو بڑھانا تھا۔ اور آخری بار 20 بار اس کا حمل مکمل ہوا۔ جب اس کو 21 بار حمل ہوا تو آخری حمل جب اس کو ہوا تو اس میں صرف حضرت شیس علیہ السلام ان کو پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دردوں بھرا قصہ یہ مکمل ہوا۔ آگے دوسرے انبیاء اکرام کے واقعے آئیں گے۔